سلمان صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت سنجیدہ ہے یا اس پوزیشن میں ہے کہ خان صاحب کے خلاف کوئی بڑی کارروائی کر سکے؟ دیکھیں مریم، سیاسی عمل میں، سیاسی میدان میں مقدمات ہوتے رہتے ہیں اور یہ مقدمہ کوئی اتنا امپورٹنٹ نہیں. اور میں یہ وضاحت کر دوں، یہ مقدمہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ کوئی نیا مقدمہ نہیں ہے، بلکہ اس پروگرام میں آنے سے پہلے میں نے انٹیریئر منسٹر سے بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ اس مقدمے میں تو ان کی ضمانت ہو چکی ہوئی ہے، تو پھر کیوں جاری ہوئے؟ دیکھیں اب یہ تو پھر جن نے خبر دی ان سے پوچھیں، انہوں نے کہا کوئی ایسا مقدمہ نہیں ہے. اچھا، اس مقدمے میں ان کی ضمانت ہو چکی ہوئی ہے. وہ تو ایک وضاحت کر رہے ہیں. تو خان صاحب کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں بات یہ تو ایک دھمکی کے پہ مقدمہ ہے، اور جس سین کی یہاں بات کی جا رہی ہے نا، پہلے تو جو 3 دفعہ رجیم کا ہے اس پہ لاہور والا پڑھ لینی چاہیے. وہ عمران خان صاحب کی الیکٹڈ گورنمنٹ تھی، جس کے بارے میں ہمیں یہاں بتایا جاتا رہا کہ کس طرح بنی تھی، کیا کیا کچھ ان کے لیے ہوا تھا. دیکھیں یہ ایک میں ہمیشہ ایک فکرہ کہا کرتا ہوں کہ پرانی فلم، اس غریب کی معافی ہو سکتی ہے. سر میں آپ معافی مانگیں قوم سے، اس لیے کہ آپ تو وہی چیزیں دہرا رہے ہیں چونکہ اب افراد چینج ہوئے ہیں نا. دیکھیں میں اس وقت بھی یہ بات کہتا تھا کہ آپ اس عمل کا حصہ نہ بنیں، آپ سہولت کار نہ بنیں الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف، الیکٹڈ پرائم منسٹر کے خلاف. وہ مدعی بنے تھے، وہ کورٹس میں جاتے تھے، کورٹ میں ان کو بلایا گیا تھا کہ آئیں ہم آپ کو انصاف دیتے ہیں. جب اس طرح کے انصاف ہوں گے اور آپ سہولت کار بنیں گے، اور یار یہ تو قدرتی اصول ہے کہ جب کسی کے لیے گڑھا کھودیں گے تو وہ گڑھا تو اس میں تو گرنا پڑتا ہے. اور اب خوف کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں یہ ہم تو اسٹوڈنٹ لائف میں بھی مقدمے ہوتے تھے، کوئی ایسی بات نہیں. آپ کا کیا سیاسی کیس موجود ہے؟ اب جہاں تک سائفر کی بات ہے، میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ پرائم منسٹر ہاؤس سے سائفر چینج ہو گیا. پہلے تو یہ ہے کہ میں تو ایک سوال اٹھانا چاہ رہا ہوں، بلکہ اب پروفیسر صاحب سے میں رہنمائی لوں گا کہ یہ جو پاکستان کا سیکرٹری خارجہ یا خارجہ آفس ہے، یہ بھی کسی حکومت کا پابند ہے یا نہیں؟ کہ وہ اس وقت کے پرائم منسٹر کو بھی یہ کہنا پڑا کہ ان کو بلائیں تاکہ یہ یہاں پر بات کریں گے، تو پھر اس سے نوٹس لے لیں گے، اور پھر وہ اعظم خان صاحب کہتے ہیں کہ میں منٹس اپنی مرضی کے کر لوں گا. اب یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں سے سائفر چوری ہو گیا. سائفر خارجہ آفس کے پاس موجود ہے. خارجہ آفس کیا حکومت پاکستان کا پابند ہے یا نہیں؟ اور بات یہ کہ یہ قومی سلامتی کا معاملہ تھا. ایک ملک ہے، ایک سپر پاور ہے. بات یہ کہ آپ کو اب $25,000 پہ ایک فرم وہاں سے ہائر کرنی پڑی ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ سائفر اتنا بڑا ایشو ہے کہ خان میرے صاحب خیال کو اس پر جب تک آپ ایک لائن ڈرا نہیں کریں گے، وہ چیف ایگزیکٹو تھا، وہ سابق پرائم منسٹر نہیں تھا، وہ پاکستان کا پرائم منسٹر تھا اس وقت. وہ اس وقت کہہ رہا ہے کہ یہ اس کو ہم نے اس پہ کھیلنا ہے. میں نے کل بھی کہا تھا، میں دوبارہ دہرانے، کس پہ کھیلنا ہے؟ ملک کے ساتھ کھیلنا ہے، قوم کے ساتھ کھیلنا ہے، اپنے ریاستی مفادات کے ساتھ کھیلنا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت گریز ہے اس پر کوئی کارروائی کرنے سے؟ جی میں نے یہ سوال میں نے وہاں پر کیا تھا، اور مریم نواز صاحبہ خاصی اس پہ جذباتی تھی، اور انہوں نے پھر رانا ثناء اللہ صاحب کو کہا. دیکھیں جو مجھے بات سمجھ آ رہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ تو بطور لیڈر کے بیہیو کر رہی تھی، اور ان کے ساتھ ان کے وزراء بیٹھے تھے. انہوں نے کہا جی رانا صاحب اس پہ وضاحت کر دیں گے، تو رانا صاحب نے کہا جی کیبنٹ میں چونکہ یہ حکومت اتحادیوں کی حکومت ہے. تو میرے لیے تو یہ میسج تھا کہ یہ وہ لیول پلینگ فیلڈ کی جو آج کل بات ہو رہی ہے نا، اس میں خان صاحب کو میں نے تو یہ بھی پوچھا تھا کہ کہیں انٹرنل کسی نے کہا ہوا ہے یا ایکسٹرنل کہا ہوا ہے کہ ان کو نہیں پکڑنا. تو بات یہ کہ آپ کو تو پکڑنا بھی نہیں ہے کسی نے. پکڑے تو وہاں تو ان کی بیٹی بھی جیل میں گئی تھی. ذرا آپ سین دیکھیں نا کیا ہے. اب وہی ادارے کہہ رہے ہیں کہ جی لائیں آپ ان کے خلاف شواہد کہیں، تو کوئی شواہد دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. میں اس لیے کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر اگر سیاست چلنی ہے، اگر جمہوری عمل آگے کی طرف بڑھنا ہے، تو اپنے اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، اور ہمیں بھی سہولت کار نہیں بننا چاہیے. بات یہ کہ ہمیں بھی کسی کو گرانے کے لیے کسی کے ساتھ مل کے نہیں چلنا چاہیے کہ جی حدیبیہ پاکستان کا سب سے بڑا ایشو تھا ہمارے پروگرام میں، وہ کہاں گیا حدیبیہ، کہاں گئے ایون فیلڈ کے فلیٹ. بات یہ کہ پاکستان کے سیاستدانوں پہ 10 چیک لگے ہوئے ہیں، 10 چیک ہوتے ہیں ان پہ. یہ پھر بےچارے آ جاتے ہیں لوگوں کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے، یہ آ کے کورٹوں کے سامنے سرنڈر بھی کر جاتے ہیں. تو پاکستان میں 35 سال کسی اور نے بھی حکومت کی ہے، آج تک کوئی پوچھ سکے؟ کوئی آیا کہ کورٹ کے سامنے؟ میں اس لیے کہتا ہوں کہ کچھ لائنز ڈرا کر لیں آپس میں. بات یہ کہ پاکستان کے عوام کی اگر تائید اور حمایت حاصل ہے نا، اگر اس قوم کو آپ نے، اس قوم کے ریئل ایشوز، کیا یہ ریئل ایشوز ہیں؟ کبھی یہ سائفر کا ایشو آتا ہے، کبھی دیگر ایشوز آتے ہیں. ریئل ایشو یہ ہیں. دیکھیں ڈار صاحب آئے ہیں، میں اس بات کو اسے اپریشیٹ کرتا ہوں
کہ اس کا مطلب مفتاح صاحب نے تو ساری شرائط پوری کی اور ہمارے پروگرام میں کہا گیا کہ جناب جلدی سے پوری کر دیں نہیں تو ہم دیوالیہ ہو جائیں گے. یہ دیوالیہ ہونے کے قریب تر کون لے کے گیا تھا؟ ٹھیک ہے دیکھیں بات یہ بات کرنی چاہیے کہ معاہدہ کس نے کیا تھا. میں نے تو انہیں پوچھا کہ نواز شریف صاحب تو کہتے تھے کہ جی آئی ایم ایف سے جان چھڑائی جائے, تو اب تو ہماری معیشت ان کے پاس جرغمال ہے, آپ نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ جی پیٹرولیم کی قیمتیں کم کرنی ہے, تو یہ بات مفتاح صاحب نے کیوں نہیں کی, یہ شہباز شریف صاحب نے کیوں نہیں کی تھی. اب ڈار صاحب آ رہے ہیں تو کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ جو تلوار لٹکی ہوئی ہے نا, میں پھر کہتا ہوں کہ سیاستدانوں کو تھوڑا سا کریڈٹ ضرور دینا چاہیے. بات یہ کہ آپ تو سارا کچھ کر گئے, آپ تو دیوالیہ کروائیں, اور پھر وہ جو شوکت ترین صاحب کی کال ہے, کیا وہ غداری کے مترادف نہیں ہے؟ اور جب آپ پاکستان کی قومی سلامتی کے ساتھ کھیلیں تو ٹھیک ہے, اور جب دوسروں کی باری آئے تو آپ کہتے ہیں کہ جناب سہولت کار بن کے کہ ان کو ڈسکوالیفائی کر دیں. تو ڈسکوالیفائی میں خلاف ہوں, عمران خان صاحب ہو, نواز شریف ہو یا کوئی اور ہو, میدان میں فیصلہ ہونا چاہیے اور لوگوں کی تائید اور حمایت سے ہونا چاہیے. بالکل, آپ کسی کی سیاست نہیں ختم کر سکتے نااہل کر کے.